میرے مسلمان بھائیوں، اربوں خربوں سے، دنیا کے سارے مال متاع اور دولت سے سب سے بڑی جو قیمتی نعمت ہے نا، وہ بندے کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ہاں جی، ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ جو ایمان کی دولت ہے نا، یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے، یہ ساری دنیا کے جتنے بھی مال متاع ہے، اربوں خربوں کا بھی کوئی مالک ہو تو اس سے بھی بڑی جو نعمت ہے نا، وہ بندے کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ فقط دنیا تک ہی کام آنی ہے۔ خربوں کا کوئی مالک ہے تو وہ اس کے خرب روپے دنیا میں ہی رہ جانے ہیں۔ کوئی جتنے جناب اس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، یا اس سے بھی بڑا کوئی جناب پوری دنیا کا مالک ہے، عہدہ ہے اس کے پاس، یہ سارے عہدے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ختم ہو جانے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ فقط ایمان ہے بندے کا، جس کی بنیاد پر آخرت میں بخشش کی ضمانت ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کی بخشش ہے، اگر ایمان نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا کفر پر خاتمہ ہو جائے، تو پھر اس کی آخرت میں بخشش کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایمان جو دولت ہے نا، یہ ساری دولت سے، ساری ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے بینک کے باہر دیکھے ہوں گے نا، گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ایک گارڈ جناب بڑا بینک ہو تو ایک گارڈ باہر کھڑا ہوا ہے دروازے پر، ایک گارڈ اندر جناب ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک اسپیشل روم ہوتا ہے جس کو کیش روم کہتے ہیں، تو ایک گارڈ جناب اسپیشلی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور سارے اسلحے سے لیس ہوتے ہیں۔ تو یہ سب گارڈ جو ہے یہ اسلحہ اٹھا کر یہ 3-4 جگہوں پر بیٹھ کر یہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ایک خزانہ چھپا ہے، وہاں پر مال و دولت ہے، روپیہ ہے، تو لہٰذا اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ اتنے لوگوں کو بمائے اسلحہ وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو چوری کا خطرہ ہے، ڈکیتی کا خطرہ ہے۔ اور بھی آپ غور کر لیں کہ دنیا میں جہاں پر بھی جتنی قیمتی خزانہ ہوگا اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک پاکستان ایٹمی پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے، تو ایٹمی بم جو ہے، ایٹمی قوت جو ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے دنیا میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہوگی اس کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ یہ ایٹمی پاور ہے۔ تو پھر اس ایٹم کی، اس ایٹمی قوت کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ اس ہمارے ایٹمی پروگرام کی کتنی زیادہ حفاظت کرتی ہیں، وہاں پر کتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے اصل مقام کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے، یعنی بتایا کچھ اور جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جناب ہمارا ایٹمی پلانٹ ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا کسی اور جگہ پر ہے، خفیہ مقام پر رکھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کو؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس کے زیادہ ضروری ہوگی۔ اور جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی بندے کا ایمان ہے، تو پھر بتائیے ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کی حفاظت کرنا بھی بندے پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں کہ ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کہ تمہیں موت صرف ایمان کی ہی حالت میں آئے، تمہیں موت صرف اسلام کی ہی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تمہارا خاتمہ جو ہے نا وہ صرف ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا میرے مسلمان بھائیوں
کیونکہ ایمان پر جو خاتمہ ہے نا یہی بخشش کی ضمانت ہے۔ ساری زندگی بندہ مسلمان رہے، ساری زندگی جناب والا وہ نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، صدقے دیتا رہے، ساری زندگی وہ جناب نیک عمل کرتا رہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو جائے تو وہ دوزخی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ساری زندگی بندہ اگر برائیوں میں رہے یا کفر پر رہے، ساری زندگی کافر رہے، مرنے سے چند منٹ پہلے اللہ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے تو وہ جنتی ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں صحابہ کرام کی، کفر کی حالت میں رہے، آئے کلمہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا، فوراً گئے جنگ میں شہید ہو گئے، بتائیے وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ صحابی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں اور ساری امت سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں۔ عمل کیا کیا ہے؟ عمل تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہونا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب اس بات کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اب ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی ایمان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں بھی اپنی ایمان کی فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ذرا اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے بڑے غور سے کہ ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جھوٹی گواہیاں دینے والے، پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو کوئی گواہ نہ مل رہا ہو نا کسی کیس کا، تو پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کا مال کتنا، ہزاروں روپے، 50,000 لے لیتے ہوں گے، لاکھ روپیہ لے لیتے ہوں گے اور جھوٹی گواہی دے دی، ایمان اپنا بیچ دیا، 1,00,000 کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیا۔ ایمان تو اربوں خربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلکہ دنیاوی مال متا تو اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان تو اتنا قیمتی ہے اور چند روپے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہمیں ایمان کی کتنی فکر ہے۔ ہم 1400 سالوں کے بعد دنیا میں آئے، اور جو 1400 سال پہلے حضور کے صحابہ دنیا میں موجود تھے، ذرا ان کو ایمان کی کتنی فکر تھی یہ بھی آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں جنتی ہونے کا ٹکٹ میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرما دیا، اور میرے آقا نے فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی رضا کا خود اعلان فرما دیا، اور میرے آقا نے جنت کی خوشخبریاں سنا دی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے فکر ایمان یعنی ایمان کی حفاظت کے فکر کو آپ اندازہ لگائیے۔ ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی کا لقب ہے رازدار مصطفیٰ۔ نام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا لقب ہے رازدار مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خفیہ رازوں سے یہ واقف تھے، میرے آقا نے ان کو بتائے ہوئے تھے۔ اور وہ خفیہ راز کون سے تھے؟ قیامت تک جتنے بھی منافق دنیا میں آئیں گے، جتنے بھی فتنہ پرور لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سب کے نام میرے آقا نے حضرت حذیفہ بن یمان کو پہلے ہی بتا دیے تھے۔ صرف اس دور میں نہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جو منافق ہوں گے، جو مسلمانوں میں فتنہ پیدا کریں گے، فساد ڈالیں گے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کریں گے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کریں گے، جتنے بھی فتنہ پرور لوگ، منافق لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے میرے مصطفیٰ نے پہلے سے ہی حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو علم عطا فرمایا تھا۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کتنی بڑی شان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ حضور کی جو زوجہ ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، حضور کے سسر ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ میں نے 2 جمعے پہلے ان کی شان اور عظمت بیان کی، کتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ یہ گئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس، وہ انہی صحابی کے پاس جن کو منافقوں کا علم تھا، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ منافق کون کون ہے،
تم بتاؤ کیا معاذ اللہ کیا میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ ہائے ہائے میرے مسلمان بھائیوں، سمجھو اس بات کو، اگر سمجھ سکتے ہو تو اتنی بڑی شانوں کے مالک جن کو میرے مصطفیٰ جنت کی خوشخبری بھی سنا دیں، اور جو مصطفیٰ کے سسر بھی ہوں، مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہوں، اور ان کی جناب والا خوف خدا کا عالم تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا خوف خدا والے ہوں، ایک تنکا اٹھا کر زمین سے ایک تنکا اٹھاتے تھے چھوٹا سا اور کہتے تھے کاش میں امیر المومنین نہ ہوتا، کاش میں بادشاہ نہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ کچھ بھی نہ ہوتا، میں یہ تنکا ہوتا تاکہ بروز قیامت مجھ سے حساب تو نہ لیا جاتا، مجھ سے تو حساب لیا جائے گا۔ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہو کر اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو جا کر قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، تمہیں تو منافقوں کا پتہ ہے، بتاؤ کیا میرا نام بھی منافقوں میں تو شامل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں کسی اور کے بارے میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ کا نام منافقوں میں شامل نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں خود مصطفیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے کہ یہ تو میرا جو عمر ہے یہ جنتی ہے۔ آپ کے جنت کے جنتی ہونے کے بارے میں نبی نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے، لہذا آپ بے فکر رہیں، آپ جو ہے منافقوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اتنے بڑے صحابی، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، بلکہ جس دور میں نماز پڑھنا بھی بڑا جناب جرم سمجھا جاتا تھا، اس دور میں فاروق اعظم تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کے سامنے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، آپ نے اعلان کیا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، آئے اب ہم مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے ہیں، کسی میں جرت ہے تو آئے ہمیں روک کر دکھائے۔ ایسا جلیل القدر اور ایسی عظمت اور بہادر مصطفیٰ کا سپاہی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، اور ایمان کے بارے میں اتنا شدید فکر مند ہے۔ یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ اتنی بڑی شانوں کے مالک ہوتے ہوئے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے، اور آج 1450 سال گزرنے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ایمان جس طرف جاتا ہے جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جھوٹی قسمیں دینی ہو تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، کسی پر جھوٹا پرچہ دلانا ہو تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کسی بھی طرح کا جناب پیسے کے بدلے، رشتہ داری کے بدلے، کسی بھی معاملے میں ہم اپنا ایمان نہیں دیکھتے، بلکہ ہم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق، ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے۔ جس بندے کے پاس ادب مصطفیٰ ہے، جس بندے کے پاس تعظیم مصطفیٰ ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہے، اور جس بندے کے پاس لاکھوں نمازیں ہیں، سجدے ہیں، عمرے ہیں، حج ہیں، سارے نیک عمل ہیں اس کے پاس، لیکن ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام جب حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو میرے آقا کریم درس بیان فرماتے تھے، حضور تقریر کرتے تھے، تو کسی صحابی کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راعنا لفظ بولتے تھے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ عربی میں یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے۔ رعایت فرمائے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ہمیں دوبارہ سمجھا دیں۔ راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا وہ مسئلہ پھر دوبارہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو راعنا لفظ ہے نا، یہ منافقوں اور کافروں کی زبان میں اس کو منہ ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے تو یہ ایک گالی بنتا تھا۔ تو وہ جو کافر لوگ تھے نا، وہ صحابہ کرام کی نقل اتارتے ہوئے اسی لفظ رائنا کو منہ ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے، اور حضور نبی پاک کی معاذ اللہ وہ بے ادبی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، آج کے بعد تم نے بھی رائنا لفظ نہیں بولنا۔
کافر تو بولتے تھے نا، منافق تو بولتے تھے حضور کی بے ادبی کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے دل میں کوئی بے ادبی کی نیت نہیں ہوتی تھی، وہ تو اس نیت سے بولتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، اگرچہ تمہاری نیت توہین کی نہیں ہے، اگرچہ تمہاری نیت بے ادبی کی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جس لفظ کے اندر بے ادبی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو، تم نے وہ لفظ بھی میرے نبی کے سامنے نہیں بولنا۔ بے ادبی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو، تم نے وہ لفظ بھی میرے نبی کے سامنے آ کر نہیں بولنا، بلکہ اس کے متبادل اللہ نے اور لفظ عطا فرما دیا، انظرنا یا رسول اللہ۔ آپ یوں کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یہ اللہ نے سکھایا، اللہ اپنے حبیب کی تعظیم اور ادب خود سکھا رہا ہے، اور پھر جو ذرا سی بھی بے ادبی کرے۔ اب آپ مجھے بتائیے، صحابہ کرام رائنا جو بولتے تھے وہ بے ادبی کی نیت سے نہیں بولتے تھے، وہ اس لیے بولتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، یہی معنی تھا نا۔ لیکن قرآن کی اس آیت کو نازل ہونے کے بعد اگر کوئی صحابی پھر بھی رائنا بولتا، پھر بھی رائنا کا لفظ استعمال کرتا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معلوم ہوا جو اس کے بعد رائنا کا لفظ بولے گا وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ ذرا سی بے ادبی جس سے پیدا ہوتی ہو، اگر وہ لفظ نبی کے سامنے بولا جائے تو پھر بندہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر بتائیے ایمان کی حفاظت کے لیے تعظیم مصطفیٰ کتنا ضروری ہے، ادب مصطفیٰ کتنا ضروری ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ میں ذرہ برابر بھی کوتاہی ہو گئی تو پھر سارے عمل برباد۔ ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ الحجرات کی دوسری آیت، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر تم نے اپنی آواز کو اونچا کیا، اگر تم نے ایسے پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضبط کر لیے جائیں گے، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہارے تائیں تو یہ ہوگا نا کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتی گزری ہے، ہاں جی، ساری زندگی ہم نے ذکر کیا ہے، ساری زندگی ہم نے جناب عمرے کیے ہیں، اتنے ہم نے حج کیے ہیں، تمہارے تائیں تو یہ ہوگا کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ذرہ سی بھی تم نے بے ادبی کر دی رسول اللہ کی تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اپنے تئیں مسلمان ہوں گے، یہ تو قیامت میں جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف کے ان کے بھائی ہیں برادر مکرم حضرت فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل دروازہ ہے نا، وہ ایک منظر کشی بیان کر رہے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، آواز اونچی ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا، آواز اونچی ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ ان کے جب آقا کے حضور تم نے پیش ہونا ہے تو اپنی پلکوں سے وہاں پر دستک دینا، اگر آواز ذرا بھی اونچی ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم ہے وہ ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم، یعنی سر سے لے کر قدم تک اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے نا، وہ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کی بھی جان ہے۔ مصطفیٰ کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، تو جس کے دل میں ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو اس کا ایمان نہیں رہا۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ کا ادب کتنا ضروری ہے۔ آخری ایک بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ محرم الحرام کے اندر 10 محرم کو جو واقعہ ہمارے ملک پاکستان میں پیش آیا،
یہ پورا موضوع میں نے اسی تناظر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہمارے ملک پاکستان میں جیو نیوز کے اوپر ایک خاکہ پیش کیا گیا، ایک ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو پیش کی گئی، اور اس ویڈیو کے اندر کسی شخص کو معاذ اللہ نبی بنا کر پیش کیا گیا۔ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا خاکہ بنا کر پیش کیا گیا، اور یہ ویڈیو اب ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں نے جب احتجاج کیا اور بہت ہی جناب ان پر جب یہ تنقید ہوئی تو انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے ڈیلیٹ کر دی، اور جناب والا انہوں نے تو کیا کیا ہے کہ معافی مانگی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں مجھے بتاؤ، جب کوئی بھی ویڈیو کسی چینل پر نشر کی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانی کس طرح ہے۔ کنٹینٹ کریٹر جو حضرات ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے کوئی بھی ویڈیو بنانے کے لیے اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے کہ اس میں لفظ کون سے بولنے ہیں، اس میں انداز کیسا ہوگا، اس میں جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اس میں وہ کیمرہ کس طرف ہونا چاہیے، بندے کو کس طرف ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں پہلے طے کی جاتی ہیں، الفاظ طے کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو فلمایا جاتا ہے، یعنی اس کی فلم بنائی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ پھر ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کتنے مراحل سے گزار کر چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اس میں کوئی الفاظ کی غلطی تو نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا فعل تو نہیں ہے کہ جو کہ قانون کے منافی ہو۔ جب یہ ساری چیزوں سے وہ ویڈیو پاس ہو جائے اس کے بعد اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چینل کا یہ ایک اصول ہوتا ہے۔ تو جب جیو والوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بے ادبی ہے مصطفیٰ کی؟ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ جانے کس کے حکم پر کتنا پیسہ لے کر انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو اتنا مجروح کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے سخت ترین یہ بے ادبی کی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اب میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور کے ادب اور تعظیم یہ دل میں ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی بے ادبی کی ہے میرے مصطفیٰ کی تو بتائیے ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہم مسلمان اس سے بالکل بے خبر ہیں، ہمیں اس چیز کا بالکل بھی نہیں پتا۔ پیمرا نے اس پر 15 دن کی لائسنس معطل کر کے پابندی لگائی۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی توہین کر دے تو کیا اس کو 15 دن کی سزا ملے گی؟ اگر کوئی بندہ وزیر اعظم کی توہین کر دے، اس کو کوئی گالی نکال دے، ویڈیو سوشل میڈیا پر نشر کر دے تو کیا اس کو 15 دن کی سزا ملے گی؟ اگر کوئی بندہ کسی بھی شخص کی توہین کرتا ہے اس کو 15 دن کی سزا نہیں ملتی، اور اگر کوئی معاذ اللہ حضور کی توہین کر دے تو صرف 15 دن کی سزا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ جب ملک کے اندر توہین مصطفیٰ کا قانون موجود ہے 295C کا مطلب ہے کہ جو حضور کی توہین کرے گا وہ واجب القتل ہے، اس کو سزا پھانسی دی جائے گی۔ تو جب ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے تو وہ قانون کیوں نہیں لاگو کیا گیا؟ اس کے بجائے صرف 15 دن کی سزا دینا کہاں کی دانش مندی اور کہاں کا یہ عدل ہے، انصاف ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب پر یہ فرض ہے، جتنے حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ہمارے اس میڈیا کے ذریعے سے جو حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سب پر یہ بات فرض ہے کہ ہمیں مکمل طور پر ایک تو جیو نیوز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کسی بھی طرح کی جیو نیوز کو نہیں سننا۔ دوسرا، ہمیں حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہیے، اور میں اس پلیٹ فارم سے یعنی منبر رسول سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بدترین گستاخی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کیا جائے، اور یہ اسی طرح ٹھنڈا ہو سکتا ہے جب ان پر 295C لگائی جائے گی، جب میرے آقا کی ادب اور تعظیم خود رب سکھانے والا ہو، صحابہ کرام میرے نبی کی تعظیم کر کے دکھانے والے ہو، 14 صدیوں سے علماء ہمیں ادب مصطفیٰ سکھانے والے ہو، تو اتنی بڑی بے ادبی، اور وہ بھی ملک پاکستان میں۔ فرانس اگر میرے نبی کی توہین کرے تو ہم یہاں پر تڑپ اٹھتے ہیں، سویڈن اگر قرآن پاک کی توہین کرے تو ہمارے یہاں پر جناب ہمارا دل چھلنی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اس اسلامی ملک کے اندر اگر ہمارے مسلمانوں کا ایک ٹی وی چینل آ کر میرے مصطفیٰ کی توہین کر دے، اس کے بارے میں خاموشی کیوں ہے؟ ہم کیا سمجھے کہ اقتدار پر بیٹھنے والے کون ہیں جو ابھی تک خاموش ہے؟ جنہوں نے احتجاج کیا، جو باہر نکلے مصطفیٰ کے ادب کے لیے، ناموس کے لیے، ان پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، ان پر دہشت گردی کے جناب والا پرچے کاٹے گئے کہ تم نے احتجاج کیوں کیا، روڈوں کو بلا کیوں کیا، اور جس نے بے ادبی کی اس تک ابھی تک جناب والا 295C نہیں لگائی۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ مجھے بتائیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کوئی غلط چیز بیان کر رہا ہوں؟
کہ اتنی बड़ी तौहीन की जाए, सिर्फ एक मरतबा नहीं की। उसके बाद फिर उन्होंने एक और वीडियो नशर की। ये ड्रामा था कोई, आपने शायद देखा होगा, जियो का कोई चैनल है जिसमें ड्रामे आते हैं। तो वो ड्रामे के अंदर उन्होंने एक सीन पेश किया, ये गालिबन 8 या 9 मुहर्रम की बात है। तो उसमें एक दिखाया गया कि एक औरत है, वो गुस्से की हालत, ड्रामे का नाम मुझे याद आ गया, ड्रामे का नाम है ज़ब्त, उसकी कोई किस्त है, अल्लाह जाने कौन सा नंबर है। उसमें दिखाया गया कि एक औरत है, उसने गुस्से की हालत में आकर किताब उठाकर ऐसे नीचे फेंक दी। और वो किताब कौन सी थी? इस्लामियात की किताब थी। उस पर रोज़ा रसूल बना हुआ है, उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, हुजूर पाक का नाम लिखा हुआ है। ये बेअदबी नहीं तो और क्या है बताओ। ये जब सीन बनाया गया था, जब वो हकीकत में उस किताब को उठाकर नीचे फेंक रही थी, वहां मुसलमान मौजूद नहीं थे? क्या उनको पता नहीं था कि ये हम बेअदबी कर रहे हैं? इस तरह के सीन बनाकर मुसलमानों के जनाब मुल्क के अंदर ये नशर करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? कितना पैसा लिया तुमने काफरों से? कितना तुम्हें दौलत और डॉलर मिले हैं ये सीन बनाने के लिए कि तुम अपने नबी से भी बेवफाई कर जाओ? इतना भी शर्म हया नहीं है कि यार हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिनके उम्मती हम कहलाते हैं, उस नबी से चंद डॉलरों की खातिर बंदा ऐसा काम कर जाए। और ये बिल्कुल डॉलरों की खातिर किया जा रहा है। हम सख्त तरीन लफ्ज में इसकी मजम्मत करते हैं। मेरे नबी के बेअदबी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो, जो नबी की तौहीन करेगा वो हरगिज़ काबिल बर्दाश्त जरूर नहीं है। इन पर 295 सी लगाई जाए और इसी पर ही बात खत्म होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी।